إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد اللهم وبس هذه الكلام لأرواح الشهداء والصالحين والعلماء المرحومين ولمرحومين من أحيا هذه الذكر اللهم اغفرهم واشرهم الزهراء وأبيها وبالها وبنيها اللهم صل على محمد وآله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت حيا أبدا لا يموت أبدا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اپنی اپنی زحمات کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، بانیان مجلس کی محنت کاوش زحمت کی قبولیت کے لیے، محبت کے ساتھ صلوات کا ہدیہ بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر احترام عقیدت آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ صلوات کا ہدیہ بر محمد و آل۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا ہمارے مل بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مرحومین کے لیے، بانیان صف حاضہ کے لیے، بانیان صف حاضہ کے مرحومین کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے۔ خدا ان کی زبان اطہر کو ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ پروردگار عالم ان مجالس کو، ذکر اذکار پرسدارین و خانی کو خدا زمانے کے امام کی ظہور کی زمینہ سازی کا وسیلہ قرار فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے قلوب کو ولایت علی ابن ابی طالب کے نور سے شاد فرمائے۔ اس گہر کو خدا ہماری نسلوں میں تا قیام قیامت سلامت فرمائے۔ پروردگار عالم جہاں جہاں مومنین آباد ہیں خدایا تیری برگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہر اس منزل کی حفاظت فرما۔ ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم سلطان امام رضا کی سرزمین ایران خراسان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے ظالموں، استکبار، طاغوت، امریکہ و اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ اے مالک و خالق ہماری دعائیں امام رضا کے صدقہ میں اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تعجیل ظہور زمان کے لیے درود کا ہدیہ بر محمد و آل اللہم مجمع کی طرف کر دیں۔ ایک زحمت فرمائیے ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر احترام عقیدت آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے محبت کے ساتھ صلوات کا ہدیہ بر محمد و آل۔ بس ادھر کر دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ادھر ہی کر دیں، مومنین کی طرف کر دیں، کھڑا کر دیں، وہاں پہ کھڑا کر دیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ادھر سارے شاہ جی ماشاءاللہ آغا صاحب پسینے میں شرابور ہیں۔ ویسے اجازت ہے نا جی بات شروع کی جائے؟ ویسے آج مقابلہ ہے اس زمانے کی گرمی کا اور ولایت علی کی گرمی کا، لیکن ولایت علی کی گرمی ہمیشہ سے الحمدللہ فوزاً عظیم ہے۔ مشکل ہوتا ہے ایسے موسم میں بیٹھ کر، مگر خدا کی قسم آپ وہ خوشا نصیب ہیں، وہ بزرگ و برتر افراد ہیں، وہ نگاہ توحید کے چنیدہ لوگ ہیں، وہ نگاہ عصمت فاطمیہ کے منتخب لوگ ہیں، آپ نگاہ مصطفی کے مصطفیٰ لوگ ہیں،
نگاہ مرتضوی کے مرتضیٰ لوگ ہیں، نگاہ مجتبائی کے مجتبیٰ لوگ ہیں۔ خدا کی قسم بزم حسینی کے وہ سرخیل ہیں کہ جن کو بطول نے چنا ہے کہ آپ ذکر حسین میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کل جہاں بات شروع کی تھی حکیم صاحب، چونکہ موسم جیسا ہے آج کی گفتگو کل سے بھی زیادہ مختصر، بابا سید سجاد حسین شمالی صاحب ہمارے بھائی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ میرے فوراً بعد وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو کل جہاں بات چھوڑی تھی فرش معلّہ کربلا، فرش معلّہ پر خیمہ خدا، خیمہ خدا میں زینبیات و حسینی جمع۔ میری مخدومہ روایت کرتی ہے میں نے اپنے کانوں سے لہجہ خدا سنا، میں زینبیات کے میان سے اٹھی، میں نے حجاب نور سے دیکھنا شروع کیا، میری آنکھیں عکس پدر دیکھ رہی تھیں، میرے کان لہجہ خدا سن رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے آپ کی عظمتوں کے، آپ کی معرفتوں کے کیا کہنے۔ میری بیوی فرماتی میرا عباس بول رہا تھا اور فرما رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب قبلہ مولانا صاحب ترجمہ دیکھیے گا، میرا کیا ہو ترجمہ نہیں، ایک مفکر بیدار مغز شخصیت ان کا کیا ہوا جملہ، کیا ہوا ترجمہ۔ فرماتے جب حضرت عباس فرما رہے تھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا عباس کہہ رہے تھے شروع اس اللہ کے نام سے جس کی رحمانیت کا مظہر مصطفیٰ ہے، جس کی رحیمیت کا مظہر حیدر کرار ہے۔ فرمایا عباس فرما رہے تھے الحمدللہ مبدع الانوارا، آقا حسین ممبر نور پہ تشریف فرما، اصحاب حسین محضر حسین میں حاضر، زینبیات خیمہ سیدہ میں تشریف فرما۔ میری مخدومہ فرما رہی ہے میرا عباس بول رہا تھا جب مولا عباس نے کہا نا الحمدللہ تو آقا عباس کا ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا، جب فرمایا مبدع الانوار تو میرے آقا حسین کا، میرے آقا عباس کا نام میرے مولا حسین کی طرف، میرے آقا عباس کا ہاتھ میرے آقا حسین کی طرف اٹھ گیا۔ گویا عباس کہہ رہے تھے حمد اس اللہ کی جس نے ان کے نور سے آفرینش کا آغاز کیا۔ سبحان سبحان اللہ یا رسول حیدری۔ گلان صاحب فرمایا حمد اس اللہ کی جس نے ان کے نور سے عالمین کی خلقت کا اظہار کیا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آؤ تمہیں محضر مصطفیٰ میں لے کے چلتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ النور، اول ما خلق اللہ العابد، اول ما خلق اللہ المومن، اول ما خلق اللہ المسلم، اول ما خلق اللہ الولی۔ فرمایا سنو دنیا والو، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، سب سے پہلے نور کو خلق کیا، سب سے پہلے مومن کو خلق کیا، سب سے پہلے مسلم کو خلق کیا، سب سے پہلے ولی کو خلق کیا۔ فرمایا نحنو ولی الاول، نحنو مسلم الاول، نحنو عابد الاول، نحنو نور الاول، نحنو عقل الاول۔ کہا وہ عقل اول بھی ہم ہیں، وہ نور اول بھی ہم ہیں، وہ مسلم اول بھی ہم ہیں، وہ مومن اول بھی ہم ہیں، یعنی جو اللہ کے سامنے تسلیم ہوئے وہ بھی ہم ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ بھی ہم ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کیا وہ بھی ہم ہیں، جنہوں نے اس کی تسبیح پڑھی وہ بھی ہم ہیں، جنہوں نے اس کی تقدیس کی وہ بھی ہم ہیں۔ اسی لیے میرے چھٹا مولا فرماتے ہیں سبحت الملائکہ سبحنا و سبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہا، فرشتوں نے ہمیں سن کے سبحان اللہ کہنا سیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔
میرا چھٹا امام فرماتے ہیں ہم نے سبحان اللہ کہا، ہمیں سن کے فرشتوں نے سبحان اللہ کہنا سیکھ لیا. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں سن کے فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ لیا. یعنی سب سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا. میں خطبے پہ رہتے ہوئے چاہتا ہوں خطبے کی آج 2 سطریں ضرور پڑھ کے جاؤں، خدا قسم سنیے گا. تو میں الحمدللہ مبدئ الانوار، حمد اس اللہ کی جس نے ان کے مقدس نور سے کائنات عالمین کی خلقت کا آغاز کیا، خلقت کا آغاز کیا. تو جو فرمایا وَمُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، مولج اللیل فی النہار. حمد ہے اس اللہ کی جس نے لیل کو نہار میں داخل کر دیا. میرے جو کل کے سامعین میرے ساتھ ہیں اور اکثریت کل والے دوست موجود ہیں، موضوع آپ کے ذہن میں ہوگا، ہماری ان مجالس عزا کا موضوع ہے عزادار اور عزاداری کی عظمت. اور میں عزادار کی عظمت کے بیان سے اس آپ کو روشناس کرنے کے لیے حضرت عباس کا یہ خطبہ ارشاد کر رہا ہوں کہ عزادار کی عظمت کیا ہے. بات ذہن میں موجود رہے تو جو فرمائیے گا. حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی فرما رہا تھا کہ مولج اللیل فی النہار، حمد اس اللہ کی جس نے لیل کو نہار میں داخل کر دیا. جب لیل کہا نا تو آقا عباس کا ہاتھ اصحاب حسین کی طرف اٹھ گیا. جب نہار کہا تو انگشت مبارک آقا حسین کی طرف بلند ہو گئی. فرمایا حمد اس اللہ کی جس نے لیل کو نہار میں داخل کر دیا. لیل کے معنی کیا ہیں؟ رات. نہار کے معنی کیا ہیں؟ دن. گیلانی صاحب فقط لیل کے معنی دن نہیں ہے، رات نہیں ہے. نہار کے معنی دن نہیں ہے، لیل کے معنی ہے نہ ہونا، نہار کا معنی ہے ہونا. یعنی لیل ہو تو رات ہوتی ہے، رات ہو تو اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہو تو دکھائی کچھ نہ دیتا، دکھائی نہ دے تو نہیں ہوتا، نہ ہونا ہوتا ہے. نہار ہو تو دن ہوتا ہے، دن ہو تو دکھائی دیتا ہے، دکھائی دے تو کسی وجود کا ہونا ہوتا ہے. عباس فرماتے حمد اس اللہ کی جس نے لیل کو نہار کر دیا. یعنی کہہ رہے تھے اے حبیب ابن مظاہر، اے مسلم ابن اوسجا، اے بریر حمدانی، اے میرے انصار حسینی، اے وہاب قلبی، اے حسین کے ساتھیوں سنو، اگر تم خیمہ حسین میں نہ آئے ہوتے، تم کربلا سے باہر ہوتے، خیمہ حسین میں نہ آئے ہوتے تو تم لیل ہوتے. حمد اس اللہ کی جس نے تمہیں خیمہ حسین میں بلا کر لیل سے نہار کر دیا. نہیں میری بات سب تک پہنچی نہیں ہے. زندہ باد. قبلہ گیلانی صاحب کہہ رہے تھے حمدانی صاحب مشکل گفتگو نہ کریے گا. آپ نے کل بھی مشکل گفتگو کی تھی، آپ کے ساتھ دوست چلے تھے، آپ آسان گفتگو کریں. میں نے عرض نہیں کی لیکن یہاں پہ کر دیتا ہوں. گیلانی صاحب مشکل گفتگو کریں گے، یہ مشکل کشا کے ماننے والے خود آسان کریں گے. توجہ فرمائیے گا، بات مشکل ہے. حیدری اچھا یا علی ہاتھ اٹھا کے، میں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی. گیلانی صاحب جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. استاد مرحوم قبلہ حسین بخش جاڑا ایک روایت پیش کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے، کتاب کا نام ہے میزان الحکمہ، عقائے استاد محمدی علی شہری کی کتاب ہے. انہوں نے احادیث کو حروف تہجی کے حساب سے مدون کیا ہے. اس حدیث کی کتاب میں ایک باب ہے علی بزبان مصطفیٰ. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ علی بزبان مصطفیٰ. توجہ کریے گا، اس باب کی پہلی حدیث ہے کیا؟ قبلہ حسین بخش جاڑا کی زبان سے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے الخصال کے حوالے سے فرمایا اور میں میزان الحکمہ سے، لیکن انداز انہی کا. فرما رہے تھے رسول خدا مسجد نبوی کے ممبر نور پہ جلوہ فگن تھے. اصحاب رسول رسالت سے فیض لے رہے تھے مگر اپنے اپنے ظرف کے مطابق.
فیض لے رہے تھے. ایسے میں رسول جب ان سے کلام کر رہے تھے، وہ تنہا دروازہ جو خانہ خدا میں کھلتا تھا، سبحان اللہ، آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے. یار جملہ میری زموں میں ہے اور آپ پہلے ہی واہ واہ کہہ رہے ہیں. آپ کی معرفت کے کیا کہنے، آپ کے علم کے کیا کہنے. خدا کی قسم پڑھنا خان لو میں تھوڑا عاشق ہو گیا. میرے وطن والا ہو کے پھر یقیناً عالم تو ہونا ہی چاہیے. مدینہ الاولیاء ہے، علماء دا شہر ہے. خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا، سننا. فرمایا کرتے تھے وہ تنہا دروازہ جو خانہ خدا میں کھلتا تھا، اس میں جنبش پیدا ہوئی. رسول نے اصحاب کے چہروں سے نگاہ موڑ کر، ہائے ہائے ہائے، رسول نے اصحاب کے چہروں سے نگاہ موڑ کر در زہرا کی طرف دیکھنا شروع کیا. منظر کیا تھا، منظر کیا تھا. علی ایک ہی وقت میں دو منزلوں میں کھڑے تھے. ہائے ہائے، علی ایک ہی وقت میں دو منزلوں میں کھڑے تھے. علی کا ایک پاؤں خانہ خدا میں تھا، ایک پاؤں خانہ زہرا میں تھا. جب مہتاب کو آفتاب نے دیکھا، سبحان اللہ، جب عین اللہ نے وجہ اللہ کو دیکھا، جب نفس اللہ نے نفس رسول اللہ کو دیکھا، جب نور نے نور کو دیکھا، فرمایا یا علی عدنو علیہ، علی میرے قریب آ. چلتے ہوئے علی منبر کے قریب آئے. رسول نے علی کو دیکھا، پھر اصحاب کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر اصحاب کو دیکھا. قبلہ حسین بخت جاڑا آل اللہ مقام او فرمایا کرتے تھے، جملے کا ثواب انہی کی روح کو پہنچے. فرمایا کرتے خدا جانے حکمت مصطفیٰ میں کیا تھا، خدا جانے حکمت مصطفیٰ میں کیا تھا. جب کبھی فضائل علی پڑھنے ہوتے، پہلے چہرے پڑھتے پھر علی کے فضائل پڑھتے. واہ واہ، گلان صاحب سلامت رہے. علی سبحان اللہ، مولا آپ کی استوں میں اضافہ کرے بھائی. علی حیدری. فرمایا یا علی، یا علی ما سلکا فی امتی کما سل سورۃ الاحد فی القرآن. علی تیری مثال میں محمد کی بھری امت میں ایسے ہے جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی قرآن میں. علماء موجود ہیں، طلباء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا قرآن کا وہ سورہ جس کو 3 مرتبہ پڑھا جائے تو ختم قرآن کا ثواب ہوتا ہے، وہ سورہ قل هو اللہ احد ہے. ایسا ہی ہے میرے وطن والوں، انجی ہے نا جی. سورہ قل هو اللہ احد 3 واری پڑھیے تو ختم قرآن دا ثواب لب بیندا ہے نا. اللہ دا رسول پہ فرماندہ ہے یا علی ما سالو کا فی امت کما سل سورۃ الاحد فی القرآن. علی تیری مثال میری امت وچ انج ہے جن سورہ توحید دی قرآن وچ. فرمایا یا علی من احبک فی قلبہ کمن قرأ ثلث القرآن. علی جس کے دل میں تیری محبت کی ٹھنڈک ہو، اللہ اس کو ہر سانس پہ 10 پارے قرآن کا ثواب عطا کرتا. سبحان اللہ. یا حدیث آگے بڑی. فرمایا یا علی من حبک فی قلبہ کمن قرأ ثلث القرآن. علی دل میں تیری ولا ہو، اللہ 10 سپارے قرآن کا ثواب دیتا ہے. یا علی من حبک فی قلبہ وأعنک بلسانہ کمن قرأ ثلث القرآن. علی دل میں تیری ولا ہو، زبان پہ تیرا میٹھا نام آ جائے، اللہ 20 سپارے قرآن کا ثواب دیتا ہے. حدیث آگے بڑھی. فرمایا یا علی من احبک فی قلبہ وأعنک بلسانہ وناصرک بیدہ کمن قرأ قرآنا کاملا. علی دل میں تیری ولا ہو، زبان پہ تیرا پیارا نام آ جائے، تیری مدد کے اعلان کے لیے ہاتھ فضا میں بلند ہو جائے، اللہ آنے واحد میں ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے. ہے کوئی حلالی موالی حکیم صاحب کے مرحومین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے پورا ختم قرآن بھیجے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، 5 نعرے 5 سوا لکھ نعرہ حیدری. جب بھی یا علی کہا کرو ہاتھ اٹھا کے کہا کرو.
اب موضوع اسی پہ رہوں تو میں 4-5 دلیلیں اور بھی دے سکتا ہوں، لیکن میرا موضوع کل بھی تشنا رہ گیا اور آج بھی تشنا رہ جائے گا۔ ایک صلوات کہہ دیو بر محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بعد بھی میں نہیں پڑھنا ہے، مصلح مجالس اعزاء، انتہائی مخلص اور خالص شخصیت پیر سید سجاد شاہ صاحب، خدا ان کی حفاظت فرمائے، جو ممبر پہ آتے ہیں اور حق گوئی سے کام لیتے ہیں۔ مولا ان کو بھی سلامت رکھے، ان کے بانیان کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے۔ اپنی اپنی سلامت کے لیے درود کہہ دیو بر محمد و آل محمد۔ بابا جی شب عاشور مولا عباس ایک خطبہ پڑھیا ہے مولا حسین دی خیمے چ، بی بی ثانی زہرا اس خطبے دی روایت کیتی ہے۔ اسے خطبے دی تمہیدی لفظ میں آکھیں الحمدللہ مبدع الانوار مولج اللیل فی النہار، حمد اس اللہ کی جس نے ان کے نور سے آفرینش کا آغاز کیا۔ پھر جی اگلی گال ازاداران دی عظمت واسطے میں عرض کیتا آیت اللہ جوادی عاملی زمانے سے سب تو بڑا مفسر قرآن وہ فرماندن اے جڑی مجلس شبیر ہے نا خیمہ خدا ہے، او خیمہ خدا جڑا شب عاشور 61 ہجری 10 محرم دھرتی فرش معلّہ تے کربلا چ نصب ہویا ہے، اور فرمایا جہاں جو بھی آتا ہے وہ ناصر حسین بن کے آتا ہے، حسین کا مددگار بن کے آتا ہے۔ اور سننا میرا آقا عباس فرما رہے ہیں مولج اللیل فی النہار، حمد اس اللہ کی جس نے لیل کو نہار میں داخل کر دیا، یعنی اے حبیب ابن مظاہر سے لے کے جاؤں تک بیٹھے ہوئے انصار حسینی، اے حسین کی گود میں علی اصغر سے لے کے مجھ عباس تک ناصران حسین، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں لیل سے نہار یعنی نہ ہونے سے ہونا کر دیا۔ اگر تم کربلا میں نہ آئے ہوتے تو کچھ نہ ہوتے، یہ کرم حسین ہے، اس نے اپنا خون میں اپنے خون میں تمہیں اپنا خون ملانے کی، تمہیں اپنا خون اپنے خون میں ملانے کی اجازت دے کے نہ ہونے سے علیہ السلام کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سید۔ فرمایا مبدع الانوار مولج اللیل فی النہار ایہا الاخیار، فرمایا اے حسین کے مددگاروں تم لوگ معمولی نہیں، ایہا الاخیار وہ لوگ ہو کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو توحید نے۔ ایک صلوات کہہ دیو بر محمد و آل۔ حکیم صاحب ایک کرسی منگوا دیں، کسی دوست سے کہیں وہ قبلہ علامہ راجہ مظہر علی خان صاحب تشریف لائیں، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے قبلہ علامہ مظہر علی خان صاحب کی سلامتی کے لیے، شفا یابی کے لیے ایک صلوات کہہ دیو بر محمد و آل۔ دلو جڑا اچھی جی صلوات پڑھو نا مل کے۔ اللہ علالت کے باوجود مجلس اعزاء میں تشریف لائے، مالک بیمار کربلا کے صدقہ میں شفا کامل صحت عاجل نصیب فرمائے۔ پھر بھی صلوات کہہ دیو بر محمد۔ حیدر لے آؤ، پکھے گیا ایس پاسے لے آؤ، پھر بھی صلوات کہہ دیو بر محمد۔ نعرہ تکبیر، انج نہیں کبریاء دا نام ہے ذرا اونچا اونچا ہوا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری۔ مالک تو ان صحت عطا فرماوے، اجازت سے قبلہ گفتگو کے بدھائیے جی۔ ایک صلوات کہہ دیو بر محمد و آل محمد۔ بجلی ہوندی تے میں پیران دی منت کر لینی، انہوں نے تھوڑا جا بال ہوئی قبلہ بھی آ گئے، میں زیادہ دیر زحمت دا سامان نہ ہوا، بس میں اپنی گل مکاواں تے کل پھر انشاءاللہ تو پھر شروع کر لساں، کل پھر تواڈے کول ہیں انشاءاللہ۔ بابا جی پورے
انشاءاللہ کل بھی حاضری دے ساں پہ آج تو ان سنتے ہیں تو جو فرمائیے گا. فرمایا ایھا الاخیار یا انصارا آل اللہ الابرار، اے وہ لوگوں جو خدا کی نگاہ میں برگزیدہ ہو، اے وہ لوگوں جو ناصران آل اللہ ہو، اللہ کی آل ابرار کے مددگار ہو، اللہ کی اولاد نہیں بنسبت تشرف. تو جو فرمائیے گا مولا عباس منظر ذہن میں ہے نا جی. کل میں نے عرض کیا تھا کہ شب عاشور ہے. بہت شکریہ آغا جی شاہ جی، خدا آپ کو سلامت رکھے. شب عاشور اشقیاء خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسے آج کے زمانے میں حسین کے ماننے والوں کی طرف اشقیاء بڑھ رہے ہیں. تو ایسے زمانے میں یہی ضرورت ہے کہ لوگوں کو حوصلہ دیا جائے، جوش دلوایا جائے کہ عباس کے ماننے والے گھبرایا نہیں کرتے، عباس کے ماننے والے ڈرا نہیں کرتے. اور خدا قسم ہم نے ڈرنے والوں کو مانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو اس کو مانا ہے جو اپنے اصحاب سے یہ کہہ کے خیمہ چھوڑ کے چلا منزل سفین میں، ساتھیوں علی تنہا جا رہا ہے اس کے خیمے کی طرف، میرے پیچھے نہ آنا. اطاعت امام میں مالک کے پیچھے سب کھڑے تھے، علی تنہا دل کی زین کو سجا کر اس کے خیمہ کے سامنے آئے. کس کے خیمہ کے سامنے؟ علی کے خلف سے کہتا ہوں خود سمجھ جاؤ گے. اس کے خیمے کے سامنے آئے اور فرمایا اخرج یبن الہند انا علی ابن ابی طالب. اس کے خیمہ کے سامنے سلامت ہزاروں سال جی. فرمایا اخرج یبن ہند، او ہند کے بیٹے باہر آ، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. قاتل امک و خالک و جدک، میں وہ ہوں جس نے تیرا نانا مارا، جس نے تیرا ماما مارا، جس نے تیرا چاچا مارا. اور یاد رکھ علی بوڑھا نہیں ہوا، علی بوڑھا نہیں ہوا، علی وہی بدر والا آج سفین میں بھی وہی ہے. جو ہی یہ آواز سید خدا عزتوں میں اضافہ کرے، خدا توقیر میں اضافہ کرے، خدا بچیوں کے نصیب بلند رکھے، بچوں کو زندگی عطا فرمائے. خیمے میں جب علی کی آواز پہنچی نا، ہند کا بیٹا اکیلا نہیں بیٹھا تھا، اس کا مشیر اور وزیر ساتھ بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا فخرج یا امیر، جا. علی تو کہہ رہا ہے نا واحفظ فریقین من القتل، کہ باہر آ، یہ دونوں گروہوں کو، دونوں لشکروں کو قتال سے، جنگ سے محفوظ رکھ. لوگوں کے بچے نہ مرو، یتیم کر، لوگوں کی عورتوں کو بیوہ نہ کروا، لوگوں کے بچے نہ مروا. آ میدان میں چلا آ، تو بھی تلوار نکال. ابو طالب کا بیٹا بھی تلوار نکالتا ہے، ہند کے بیٹے تو بھی تلوار نکال. ابو طالب کا بیٹا بھی تلوار نکالتا ہے، پھر جو بچ جائے وہی خلیفہ ہے. جب اس کے وزیر نے کہا نا جانا، علی للکار رہا ہے، علی بلا رہا ہے، خیمے کے سامنے آ گیا ہے، چلو کچھ نہیں، عربی غیرت کی وجہ سے باہر چلا جا. وہ کہنے لگا تو نے میری کرسی پہ نگاہ کی ہے، جانتے نہیں وہ حیدر کرار ہے. کہنے لگا مجھے اتنا بتا وہ کون سی ماں ہے جس نے ایسا بیٹا جنا ہو جو علی کے مقابلے میں جائے بچ کے واپس آ جائے. علی ایسے سن لو، علی سبحان اللہ. ہاتھ چاہ کے جی، مل کے جی، حیدری. ہم نے ان کو مانا، ہم ڈرنے والے نہیں. نہ امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ان کے باپ دادا کی دھمکیوں سے ڈرتے تھے. ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. اور خدا قسم سنیے گا سنیے گا سنیے گا، خطبے کو کل جاری کروں گا چونکہ موسم ایسا نہیں جو اجازت دے. گرمی بھی شدید ہے، پنکھے بھی بند ہیں، بجلی گئی ہوئی ہے. یہ تو بانیان کی مہربانی، ورنہ تو بغیر سپیکر کے پڑھتا تو لگا میں نے بھی لو جاندی. تسی تے بغیر بجلی تے بیٹھے ہو پکھیاں دے، لیکن چلو انہاں دی مہربانی ساڑھے واسطے سہولت موجود ہے. بس میں بات کو یہیں پہ ختم کروں. خدا کی قسم یہ تو علی ہے نا سفین میں گئے. اجازت ہے میں ایک قبلہ ایک اور صرف سفین دا میرے ذہن چاہ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے میں آگ کے بن جاؤں. علی کا ایک بیٹا ہے محمد حنفیہ. مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز جناب مولانا آقا سید گیلانی حافظہ اللہ
مجلس سے خطاب فرما رہے تھے اور مباہلہ ارشاد فرما رہے تھے، مباہلہ پڑھ رہے تھے، تو انہی کے جملوں کی تائید کرتے ہوئے جملہ عرض کروں، خدا کی قسم وہ جو مباہلے میں گئے تھے نا وہ رسول کے بیٹے تھے، اور یہ خود علی نے کہا ہے وہ رسول کے بیٹے ہیں۔ اسی صفین کی منزل پر علی کا بیٹا محمد حنفیہ، شجاع و بہادر، اتنا دلیر، شجاع اور بہادر۔ اور ویسے بھی حضرت محمد حنفیہ پہ میں نے خمسہ پڑھا ہوا ہے ان کے فضائل پر۔ حضرت محمد حنفیہ سید حسن ظفر نقوی حافظہ اللہ نے تحقیق کی کہ ان کی قبر خود ایران کے اتباعت رضویہ نے بھی تائید کی ہے کہ سندھ میں راجن پور میں کے ساتھ آگے ان کی قبر موجود ہے۔ محمد حنفیہ کی مخدومہ کے ساتھ آئے تھے اور وہاں شہید ہوئے، جہاد ہوا، جنگ ہوئی، وہاں شہید اور مخدومہ آگے بڑھی اور یہاں پھر زمین میں۔ تو یہ پھر اتباعت رضویہ نے باقاعدہ اس کو تحریر میں بھیجا۔ ایک صلوات کا دیگر محمد و آل محمد۔ جی ناراض ہو تو میں سہ بھی میرے سے شاوری پڑھ لے سا، میں ہاتھ ہوئی ممبر چھڑ کر رو گنا۔ اجازت ہے نا جی ایک جملہ آکھ بنیا توجہ فرمائے، فضائل دا بس ایک جملہ مصاحب دا ایک جملہ آکھ کے میں ممبر چھوڑ دے سا، ذاکری منوانی تھوڑی ہوندی ہے، یہ تو عبادت ہے نا جی، کوئی مقابلت ہے نہیں، میرے بعد میں ہی پڑھنا ہے۔ خدا قسم توجہ فرمائیے گا، محمد حنفی علی کا وہ شجاع بیٹا ہے، بہادر بیٹا۔ اسی صفین میں شاہ جی مولا علی نے جناب یہ چلے اس کو بعد میں، پہلے پیچھے آ جاتے ہیں جنگ جمل میں، اونٹ والی جنگ میں مولا علی نے محمد حنفیہ کو اپنی زرہ دی، زرہ دے کے فرمایا حکیم صاحب کہ بیٹا جاؤ حداد کے پاس، لوہار کے پاس، اور یہاں سے تھوڑی سی کھلی کروا کے لے کے آؤ، یہاں سے تھوڑی کھلی کروا کے لے آؤ۔ توجہ کریے گا، علی کا شجاع بیٹا، بہادر بیٹا۔ محمد حنفیہ کی فضیلت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اوپر احسان محمد حنفیہ کا کہ ہمارے ملک کی دھرتی کو قبول کیا انہوں نے، سندھ میں دفن۔ توجہ فرمائیے گا، عرب میں قبر نہیں ہے ان کی، اتباعت رضویہ کے بیان کے مطابق۔ توجہ فرمانا، محمد حنفیہ نے پوچھا بابا کہاں سے؟ منزل فضائل ہے، کہاں سے؟ فرمایا یہاں سے، بلا تشویق۔ کہاں؟ ان کے تبرکات کہاں، گناہگار کا ماما۔ فرمایا یہاں سے۔ محمد حنفیہ نے کھڑے کھڑے زانو اٹھایا، زرہ کو زانو پہ رکھا، زانو پہ رکھ کے زور دیا اور کہا بابا دیکھیے پوری ہو گئی۔ مہربانی یار بیدار مجمع، سبحان اللہ۔ گران صاحب بہت شکریہ، آشا جی بہت شکریہ، مولا آپ کی اس سے مذہب کرے۔ مل کے ہاتھوں کو اٹھا کے دل سے نعرہ حیدری، بابا دیکھیے پوری ہو گئی۔ یعنی کیا؟ علی دکھانا چاہتا تھا جو داؤد کر سکتا ہے محمد حنفیہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ محمد حنفیہ۔ چلے میں جمل کی بات کر لیتا ہوں آگا جی، یہ جمل کی بات تھی تو یہی جمل کی اگلی بات۔ مولا نے محمد حنفیہ کو بلایا اور فرمایا وہ سامنے اونٹ دیکھ رہے ہو؟ جی بابا۔ اونٹ کے گھٹنے کی آنکھ کا نشانہ لو۔ بابا نشانہ لینا؟ ہاں۔ تم نشانہ لوگے اور اس طرح سے لینا کہ تیروں میں تیر چلے اور اونٹ کے دونوں گھٹنے آپس میں جکڑے جائیں، مگر اتنی تیزی سے تیر چلانا کہ اونٹ کو درد ہونے سے پہلے دونوں ٹانگوں میں تیروں کا جکڑ ڈل چکے۔ میں پتہ نہیں گل آکھنا چاہتا سا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، واہ با میں نہ کیا انہاں دسو گل اپڑی نے۔ فرمایا اتنی جلدی تیر چلانا کہ اونٹ کو درد کا احساس بعد میں ہو اور دونوں ٹانگیں مسلسل تیروں سے جکڑی جائیں، یعنی دوہاں لتاں وچ گوڑیاں وچ تیر لگ ونجے، ہٹھ نو درد ہوئے، اگے ودے تے ڈھے پوے۔ اور فرمایا جناب ساسا بن سوہان سے، ساسا محمد حنفیہ ہٹ سٹے تو ہودو چاہ کے واپس پلٹ آ، چونکہ انہاں دے ہتھ بی بی لگ گئی تو نہ مار چھڑنی ہے تو نہ میرا لا چھڑنا ہے۔ تو جو کریے گا، ادھر سے ساسا بن سوہان چلے، ادھر سے محمد حنفیہ زمین پہ بیٹھے۔ علی نے کہا تھا اونٹ کے گھٹنے کی آنکھ جہاں گھٹنا مولڈ ہوتا ہے اس کا نشانہ لے، دونوں گھٹنوں میں تیروں کو پیوست کرنا ہے، درد کے احساس سے پہلے تیروں میں تیر چلے اور گھٹنا جکڑا جائے، درد کے احساس سے پہلے دونوں گھٹنے ایک جکڑ میں آ جائیں۔
جائے، ادھر اونٹ گرے، ادھر ساسا ہودج اٹھا کے واپس آ جائے۔ روایت بتاتی ہے محمد حنفیہ نے ادھر ساسا چلا، ادھر محمد حنفیہ نے اپنا ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرے گھٹنے پہ کمان رکھا، کمان میں تیر جوڑا۔ اب سامنے فوج کھڑی ہے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا علی کرنا کیا چاہتا ہے۔ وہ فوج اس اونٹ کی محافظ بن کے گھیرا ڈال چکی تھی۔ اب تیر کو زگ زیگ، جس طرح ایران کے میزائل جا رہے ہیں، زگ زیگ اس اونٹ کی ٹانگ تک پہنچانا تھا۔ محمد حنفیہ نے تیر چھوڑا مگر تیر خطا ہو گیا۔ محمد حنفیہ نے علی کی طرف دیکھا، علی نے شانے پہ ہاتھ کہا پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ۔ محمد حنفیہ اٹھے، کہا بیٹا حسن اونٹ کا نشانہ لو۔ جب محمد حنفیہ کو بتایا تو پورا بتایا کہاں لینا ہے۔ جب حسن سے کہا تو پھر جگہ نہیں بتائی، حکمت عملی نہیں بتائی، چونکہ علی جانتا ہے جو علی سوچتا ہے وہی حسن سوچتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تو جو بس میں ممبر یہی چھوڑ رہا ہوں، مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن نشانہ لے۔ مولا حسن نے کھڑے کھڑے کمان میں تیر رکھا۔ تاریخ لکھتی ہے پہلا تیر کمان سے نکل رہا تھا، ابھی آگے بڑھا تھا، نشانے پہ نہیں پہنچا۔ ساتواں تیر حسن کی کمان چھوڑ چکا تھا۔ ادھر پہلے تیر کی نوک اونٹ کے گھٹنے کی آنکھ میں لگی، دوسرا تیر پہلے تیر کی پشت میں لگا، تیسرا دوسرے کی پشت میں، چوتھا تیسرے کی پشت میں، پانچواں چوتھے کی پشت میں، چھٹا پانچویں کی پشت میں، ساتواں چھٹے کی پشت میں۔ ایک لاٹھی بن کے دونوں اونٹ کی ٹانگوں کو، اونٹ کی دونوں ٹانگوں کو حسن کے تیر جگڑ چکے تھے۔ ادھر اونٹ کو درد ہوا، چلا کے آگے بڑھا، ادھر اونٹ گرا، ادھر ہودج موسیٰ حجرہ میں ساسا نے اٹھایا، ادھر ہودج چلا کے اٹھا کے ساسا بن سہان چلے۔ ادھر علی نے مڑ کے محمد حنفیہ کو دیکھا، محمد حنفیہ کے چہرے پہ پسینہ ہے، شرمندگی سے سر جھک گیا۔ علی نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، کہا محمد حنفیہ تیرے چہرے پہ خجالت کیسی، تیرے چہرے پہ شرمندگی کیسی، تیرے چہرے پہ پسینہ کیسا۔ محمد حنفیہ شرمندگی وہاں ہوتی ہے جہاں مقابلہ ہو اور بندہ ہار جائے، مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں کہیں برابری کا تعارف تعین ہو۔ تیرا حسن سے کیا مقابلہ؟ حسن محمد کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ ایسے جن کے دلوں میں علی بستا ہے، جن کی رگوں میں ولایت لہو بن کے دوڑتی ہے، جن کی ماں نے ناد علی کہہ کے دودھ پلا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، مل کے بولو نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجرارے پنجر سب لکھ نعرہ حیدری۔ وقت کافی ہو گیا، مسائل بالکل نہیں پڑتا، اتنا ضرور ہے، خدا کی قسم حسین کا غم منانے کے لیے، حسین کا غم منانے کے لیے زینب جیسی ملکہ نے یزید جیسے دشمن سے حجرہ مانگا تھا۔ بس سید زیادہ زحمت نہ ہو جائے، اسی کو قبول فرمائیے گا، خدا زحمات قبول فرمائے، خدا برکتیں عطا فرمائے۔